سائمہ منصور آپ کو آغاز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتی ہے۔ ہمارا تمام سٹاف اور ماہرین سخت محنت سے مستند معلومات اکٹھی کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ متعلقہ کتابوں، اخبارات، تحقیقی مقالہ جات کے ساتھ ساتھ ہم بین الاقوامی انسائکلوپیڈیاز، ڈیجیٹل ڈیٹا بیس، ریسرچ جرنلز اور الیکٹرانک میڈیا سے بھی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، مگر پھر بھی ہم انسانی کمزوریوں سے انکار نہیں کرتے، جس کے لیے کمنٹ سیکشن میں آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دوست مخالفین بھی ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اس دنیا سے تو کوچ کر جاتے ہیں لیکن ان کا نام یہیں رہ جاتا ہے، اور ان لوگوں میں سے ایک نام ہے جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد کا۔ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد 1938 میں صوبہ سرحد کے شہر نوشہرہ میں زیارت کاکا صاحب میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک عظیم عالم دین قاضی محمد عبدالرب کے چھوٹے بیٹے ہیں، جنہوں نے نہ صرف دینی علم میں مہارت حاصل کی بلکہ سیاست میں بھی سرگرم رہے۔ قاضی حسین احمد صاحب نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور بعد میں اسلامیہ کالج پشاور میں داخلہ لیا۔ پشاور یونیورسٹی سے جغرافیہ میں اپنی MSc کی ڈگری مکمل کی اور گریجویٹ سطح پر 3 سال تک پڑھاتے رہے۔ آپ کا رجحان کاروبار کی طرف بہت زیادہ تھا، اس لیے آپ نے اپنا تدریسی کیریئر چھوڑ کر اپنا کاروبار شروع کیا۔ آپ چیمبر آف کامرس کے نائب صدر بھی منتخب ہوئے۔ قاضی حسین احمد کالج کے زمانے میں اسلامی تحریک سے وابستہ تھے، جہاں انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ میں شمولیت اختیار کی۔ وہ 1978 میں جماعت اسلامی پاکستان کے رکن بنے اور بعد میں جماعت اسلامی پشاور شاخ کے صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے جماعت اسلامی کے سیکرٹری اور پھر صوبہ سرحد کے امیر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ 1978 میں جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ 1987 میں جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہوئے۔ 1992 سے 1994 تک مسلسل 3 بار وہ امیر ہی منتخب ہوئے۔ قاضی حسین احمد 1986 میں 6 سال کی مدت کے لیے سینٹ کے رکن منتخب ہوئے اور مارچ 1992 میں دوبارہ منتخب ہوئے، تاہم انہوں نے حکومت کی پالیسیوں کے خلاف احتجاجاً 1996 میں سینٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ قاضی صاحب نے 20 جولائی 1996 کو حکومت کے خلاف کرپشن کا الزام لگا کر احتجاج شروع کیا۔ قاضی حسین احمد نے 27 ستمبر کو سینٹ سے استعفیٰ دے دیا اور بے نظیر کی حکومت کے خلاف لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ قاضی حسین احمد کا دھرنا تشدد میں کیسے تبدیل ہوا؟ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد نے کرپشن کے خلاف وزیر اعظم سیکریٹریٹ اسلام آباد کے سامنے احتجاجی دھرنا دینے کا اعلان کیا، جس میں اہم مطالبہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ تھا۔ پروگرام کے مطابق 24 جون کی صبح 8 بجے لیاقت باغ سے احتجاجی دھرنا جلوس کی شکل میں اسلام آباد روانہ ہونا تھا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس پھینکی۔ جب معاملہ پولیس کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تو مظاہرین پر گولیاں برسائی گئیں، جس سے جماعت اسلامی کے 3 رکن جاں بحق ہو گئے۔ انتظامیہ نے فوج کو طلب کر لیا۔ راولپنڈی میں احتجاجی مظاہرے کے دوران قاضی حسین احمد 2 بار زخمی ہوئے۔ دھرنے کا اصل مقام اسلام آباد تھا، جسے صبح سے ہی وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر کے حکم پر سیل کر دیا گیا تھا۔ قاضی حسین احمد کی سربراہی میں بہت سے کارکن اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے 4 گھنٹے تک دھرنا دیا۔ وفاقی کابینہ نے بے نظیر بھٹو کی صدارت میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کی عدالتی تحقیقات کرانے کا حکم دیا۔ دھرنے اور تشدد کی بازگشت قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی سنی گئی۔ اجلاس میں وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر، چودھری نثار علی خان اور شیخ رشید کے درمیان سخت الفاظ کا تبادلہ بھی ہوا۔ قاضی حسین احمد نے صدر فاروق لغاری سے مطالبہ کیا کہ بے نظیر بھٹو کو برطرف کر کے ججز کی نگرانی میں نگران حکومت قائم کی جائے، جبکہ اس وقت کے قائد حزب اختلاف میاں محمد نواز شریف نے سانے کا ذمہ دار وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو قرار دیا اور قاضی حسین احمد کو فون کر کے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ جماعت اسلامی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فلک شیر نے کارکنوں کی ہلاکت کا مقدمہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو، وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عارف نقی کے خلاف درج کرنے کا حکم دیا، اور آخرکار 4 نومبر 1996 کو بے نظیر بھٹو کی حکومت کو صدر فاروق لغاری نے بنیادی طور پر کرپشن کی وجہ سے برطرف کر دیا۔ قاضی حسین احمد مختلف بین الاقوامی فورمز پر جماعت کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ انہوں نے کئی ممالک میں متعدد مشنز کی قیادت کر کے امت مسلمہ سے متعلق مختلف مسائل پر ثالثی کی ہے۔ انہوں نے پارٹی کو متحرک کرنے اور تنظیم سازی میں فعال کردار ادا کیا ہے۔ 1997 میں انہوں نے پارٹی کی رکنیت کو بڑھانے کے لیے ملک گیر مہم کا آغاز کیا۔ ان کی کھلی رکنیت سازی مہم کے نتیجے میں تقریباً 45 لاکھ نئے ارکان جماعت میں شامل ہوئے۔ غریبوں اور مظلوموں کی بہتری کے لیے انہوں نے شباب ملی اور پاسبان جیسی تنظیمیں بھی قائم کی اور ان کی سرپرستی کی۔ قاضی حسین احمد کئی بار جیل جا چکے ہیں۔ وہ امریکی فوجیوں کو پڑوسی ملک افغانستان کے خلاف دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دینے کے سخت خلاف تھے۔ کہ لوگوں کو اپنے ملک کے مستقبل کے بارے میں مایوس کیا جا رہا ہے،
لیکن ہمیں تو اللہ کا حکم ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ، لا تہنوا ولا تحزنوا، لا تخافوا. میرے عزیزو، لا تخف لا تحزن، غم مت کرو، خوف مت کھاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور میں کہتا ہوں، کون کہتا ہے کہ صوبے سرحد اور قبائلی علاقے پاکستان سے جدا ہو جائے؟ ہم انشاءاللہ العزیز یہ لاکھوں لوگ جو قبائلی عوام اور جو صوبے سرحد کے عوام جو اللہ کے نام پر، اللہ کی دین پر جان قربان کرنے والے ہیں، کسی کو بلوچستان اور سرحد کے لوگ یہ اجازت دیں گے کہ پاکستان کی عزت پر اور اس کے ناموس اور اس کے استحکام پر آنچ آئے گا؟ یہ نظریہ اسلام کے لیے بنا ہے، یہ نظریہ اسلام کے مطابق چلے گا. اس میں کوئی چور اور کوئی ڈاکو انشاءاللہ حکمرانی نہیں کر سکے گا. اس میں مجاہدین کی حکمرانی ہوگی، اس میں شوق شہادت رکھنے والوں کی حکمرانی ہوگی، اس میں اللہ کے ساتھ لو لگانے والوں کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی حکمرانی ہوگی. انہوں نے 10 اکتوبر کو ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے متحدہ مجلس عمل کا اتحاد بنانے میں تمام مذہبی جماعتوں کو اکٹھا کرنے میں اہم کردار ادا کیا. قاضی حسین احمد نائب صدر جبکہ جمعیت علماء پاکستان کے مولانا شاہ احمد نورانی متحدہ مجلس عمل کے صدر تھے. انہوں نے اکتوبر کے انتخابات میں متحدہ مجلس عمل کے امیدوار کے طور پر 3 حلقوں سے حصہ لیا اور تینوں نشستوں پر کامیابی حاصل کی. قاضی حسین احمد اور ان کے اتحادی MMA اب اپوزیشن میں بھی تھے. انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ حکومت میں شامل ہونے کی بجائے پاکستان میں آئین کی بحالی، پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کرنا چاہیں گے. قاضی حسین احمد ایک فصیح خطیب اور متعدد کتابوں کے مصنف تھے. پشتو، اردو اور انگریزی پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا. اس کے علاوہ وہ عربی اور فارسی میں بھی بات کر سکتے تھے. قاضی حسین احمد کے 2 بیٹے آصف لقمان قاضی اور انس فرحان قاضی اور 2 بیٹیاں ہیں. ان کی بیوی اور بچے سب جماعت اسلامی کے کارکن ہیں. قاضی حسین احمد شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے بہت بڑے مداح تھے اور اپنی تقاریر اور گفتگو میں اقبال کی اردو اور فارسی شاعری کے اقتباسات استعمال کرتے تھے. قاضی حسین احمد 5 جنوری 2013 ہفتے کی شام کو اسلام آباد میں اپنے بیٹے کے گھر میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق قاضی صاحب کی موت پروفیسر غفور احمد کے بعد پارٹی کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، جو 26 دسمبر کو کراچی میں انتقال کر گئے تھے. GI کے سینئر رہنما لیاقت بلوچ نے کہا کہ قاضی صاحب نے ملک میں کرپشن کے خلاف ایک لچکدار جنگ لڑی. GI کے ایک اور رہنما پروفیسر ابراہیم نے قاضی صاحب کی تعریف کی کہ وہ پارٹی کے سب سے فعال رہنما تھے جنہوں نے پارٹی کو اندرون ملک متحرک کیا اور اسے بیرون ملک متعارف کروایا. اپنے آخری دنوں میں وہ ملی یکجہتی کانفرنس کی سربراہی کر رہے تھے اور حال ہی میں انہوں نے اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد میں مدد کی جس میں مسلم ریاستوں کے سرکردہ اسلامی اسکالرز نے شرکت کی. وہ دفاع پاکستان کونسل میں سب سے آگے تھے جو افغانستان میں امریکی قیادت میں جنگ کی مخالفت کرنے والی جماعتوں کا ایک گروپ ہے. ہماری آج کی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے. مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. اسی کے ساتھ سائمہ منصور آپ سبھی سے اجازت چاہتی ہے. اللہ حافظ.